جناب آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ان بیٹوں کا جن کی داستان حیات رہتی دنیا تک کے لیے حق اور باطل کا پہلا نشان بن گئی۔ یہ قصہ حابیل اور قابیل کا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا ہی سے دو راستے متعین ہو چکے تھے۔ ایک راستہ حابیل کا تھا جو ایثار، تقوی اور اللہ رب العزت کی رضا پر سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، اور دوسرا راستہ قابیل کا راستہ جو حسد اور نفسانی خواہشات کی پیروی کا استعارہ ہے۔ آج اس بابرکت دن کی مناسبت سے ہم اس تاریخی واقعے کے آئینے میں اپنے گریبانوں کو جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے اندر حابیل جیسی عاجزی پرورش پا رہی ہے یا قابیل جیسا حسد، کیونکہ تاریخ کا یہ پہلا معرکہ محض یہ دو بھائیوں کی جنگ نہ تھا، بلکہ رہتی دنیا تک خوف خدا اور ہوائے نفس کے درمیان کھنچی ہوئی ایک لکیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح بی بی حوا کے ساتھ فرمایا تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا۔ اس دستور کے مطابق کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ لیوزا یہ جب پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ حابیل وہ پیدا ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ آپ نے چاہا کہ یہ نکاح کر دیا جائے، کہ جو قابیل کے نکاح میں جو آپ نے ارادہ کیا کہ قابیل کا نکاح لیوزا سے کر دیا جائے، لیوزا اس وقت ان کے ساتھ پیدا ہوئی حابیل کے، اور حابیل کا نکاح لیوزا کے ساتھ اور لیوزا کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ آپ نے یہ ارادہ کیا، یہ سوچا، تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور اس نے اقلیمہ جو زیادہ خوبصورت تھی، اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس نے چاہا کہ میں اقلیمہ سے نکاح کروں۔ اب اقلیمہ جو پیدا ہوئی تھی وہ قابیل کے ساتھ ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے جو نکاح کا جو ایک سلسلہ جاری کیا، جو دو بھائی بہن کٹھے پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح نہیں کرتے، بلکہ جو دوسرا جوڑا پیدا ہوتا وہ ان کے ساتھ کرتے، اور وہ اقلیمہ جو زیادہ خوبصورت تھی اسی کے لیے طلبگار ہوا، اور کہنے لگا کہ مجھے اگر نکاح میں کروں گا تو میں اقلیمہ سے ہی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے یہ فرمایا کہ قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اور اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی تو آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ حابیل نے اپنی سب سے اچھی بکری وہ قربان کی، جبکہ قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر، اس کے پاس کافی گندم تھا، اس نے وہ قربان کیا۔ تو حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، حابیل کی بکری کو آگ نے قبول کر لیا، لیکن قابیل کی گندم کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا،
یعنی وہ رد کر دی گئی۔ اس پر قابل کا دل، جب قابل نے دیکھا کہ میرے بھائی حابل کی قربانی قبول ہو چکی ہے تو میری کیوں نہیں ہوئی، اب یہاں سے یہ حسد شروع ہوا، بغض شروع ہوا، اور وہ حسد کی آگ میں یہاں سے جلنے لگا۔ یہ قابل کہہ رہا ہے کہ تو اس کے نکاح کے لیے مستحق ہو چکا ہے، اب میرے لیے تو یہ ذلت کا سبب ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ یہ حابل کہہ رہا ہے کہ قربانی قبول کرنا تو رب کی مرضی ہے، قتل کرنے کے لیے میری طرف، اب وہ قتل کے ارادے پر اتر آیا۔ ہاں، جو قابل نے کہا کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا حابل، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ حابل کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، اور یہ صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ حابل کی اس قدر نرمی اور سمجھانے کے باوجود قابل کے دل سے حسد اور نفرت ختم نہ ہوا، اور اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر اکسایا، اور بالآخر ایک موقع پا کر اس نے حابل کو قتل کر دیا۔ گویا کہ اسلام بلکہ پوری انسانیت کا پہلا جو شہید ہے وہ حضرت حابل ہے، کہ مٹی میں ملنے کے باوجود بھی جو شہید ہے وہ زندہ ہے۔ تو اس روئے زمین پر جو پہلا مرڈر ہوا وہ حضرت حابل کا ہوا، کرنے والا قابل تھا، اور وہ شہید ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جو مرڈر ہوا وہ شہادت، پہلی موت ہی شہادت کی ہوئی اس روئے زمین۔ سب سے پہلے قتل کیا، یہ راستہ اختیار کیا۔ اب قیامت تک جو بھی ظلمن جو شہید ہوں گے، جن پر ظلم کیا جائے گا، تو جو ظالم ہوں گے، جو گناہ ظالم کا ہے اس کا ایک حصہ اسے بھی قابل کے کھاتے میں بھی وہ گناہ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے قتل کی راہ نکالی۔ حابل کے قتل کے بعد اب قابل حیران ہوا، قابل نے اب قتل کر دیا ہے، کہا اب میں کیا کروں، مجھ سے تو یہ قتل ہو چکا ہے۔ اب وہ جب حیران ہوا کہ اس لاش کا کیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جس نے زمین کھود کر دوسرے مردے کوے کو دبایا۔ اب یہ حابل دیکھ رہا ہے، قابل دیکھ رہا ہے جب مرڈر ہو چکا ہے، قتل ہو چکا ہے، کہ اب میں کیا کروں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک کوے کو اس نے دیکھا کہ جو دوسرا کوہ جو مردہ ہو چکا ہے، وہ زمین کو کھود کر اس زمین کے اندر کوے کو، وہ دوسرا کوہ مردے کوے کو دفنا رہا ہے۔ یہیں سے انسان کو مردے دفنانے کا طریقہ یہ معلوم۔ حابل کی وفات پر حضرت آدم علیہ السلام کو شدید صدمہ پہنچا، اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حابل کے بدلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور فرزند عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام، جنہیں اللہ کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ حابل کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، ان کے بدلے میں، ان کے عوض اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرزند عطا فرمایا، اور یہ حضرت شیش ہیں کہ جب یہ آئے تھے تو یہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ تو حضرت شیش علیہ السلام جو حضرت حابل کے بدلے میں آئے، اور آدم علیہ السلام کی جو نبوت اور جو نور نبی جو تھا آدم پاک علیہ السلام کی پیشانی میں، وہ منتقل ہوا حضرت شیش میں، اور آپ بھی نبوت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔